دوستو صاحب رحمت پہ فدا جان کرو آج سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سب حضرات کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ رات جی ماشاءاللہ ایک سیاسی پاور شو ہوا، اپوزیشن نے اپنا کام دکھا دیا۔ اب خان صاحب کی باری ہے۔ خان صاحب، آپ کو کوئی نہیں گرا سکتا سوائے آپ کے، لیکن آپ نے اپنا کام کر دیا ہے۔ آپ نے اتنی مہنگائی کی کہ بس اب سب کی چیخیں نکل چکی ہیں۔ اب آپ کی باری ہے، اب آپ کی چیخ نکلنے والی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ عمران خان کی پارٹی کو کوئی نہیں گرا سکتا سوائے خود عمران خان۔ خان صاحب، سنا ہے آپ کی کابینہ میں بھی رات کو لوگوں نے مہنگائی پر خوب بات کی ہے۔ خدا کا غضب ہے، خدا کا عذاب ہے۔ جب سے آپ کی حکومت ہے یہ ہم خود ووٹ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو کیا جواب دیں؟ لوگ ہمیں آ کے کہتے ہیں ہاں سناؤ جی، آپ نے ووٹ دیے تھے نا، آپ لوگوں کو کہتے تھے، اب بتاؤ اب کیا بنے گا؟ اتنی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں کہ حد سے زیادہ۔ اب غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہو گیا گزارا کرنا۔ ابھی آپ کا بسترا بوریا گول ہے، اگر آپ مہنگائی ختم نہیں کرتے تو میرے خیال میں آپ جو ہے نا ایک آدمی کو بول دیں کہ اپنا بسترا لپیٹ لیں، آپ کا بسترا لپیٹ لے اور آپ کہیں مکان تلاش کر لیں۔ یہ پاکستانی قوم کسی کو چاہتی ہے، دل سے چاہتی ہے۔ جب گراتی ہے نا تو ایسے گراتی ہے کہ پیچھے مڑ کر دیکھتا بھی نہیں ہے۔ آپ نے وہ کام کیا ہے جو آپ کی تباہی کے لیے بہت کافی ہے۔ آپ سے لوگ سنبھلتے نہیں ہیں جو آپ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے پنڈال خالی ہے، کوئی کہتا ہے جی گراؤنڈ میں کوئی نہیں تھا۔ تو رات ہم یہ جلسہ دیکھ رہے تھے، جلسہ تو بہت بڑا تھا۔ یہ ان کو اپوزیشن والے نہیں لے کر آئے، ان کو آپ کی مہنگائی نے لے کر آئی ہے۔ آپ نے اتنی مہنگائی کی ہے کہ اب اپوزیشن خود خوش ہے کہ ابھی ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، عمران خان خود جو ہے نا وہ ان کے راستے خود ہموار کر رہا ہے۔ باقی خان صاحب، آپ نے جو ہے نا عوام کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ دیوار کب گرتی ہے۔ ظاہر بات ہے دیوار پر وزن آئے گا تو گرے گی تو صحیح۔ یار وہ کیا کہتا تھا یار، تم کیا کہتا تھا کہ میں آؤں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، سب کو رلاؤں گا۔ رلا تو رہا ہے بھائی، ہمیں رلا رہا ہے، اور کس کو رلا رہا ہے؟ کیوں؟ ووٹ دیے ہے نا۔ ابھی ہمیں کوئی کہے گا ہم تو چپ کر کے ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کیوں؟ ہم نے ووٹ دیے ہیں۔ اللہ معاف کرے یار، تجھے ووٹ دے کر ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آپ کے وزیروں کو تو شرم نام کی کوئی چیز ہے نہیں، شرم بھی نہیں آتی۔ آپ کو رات جلسہ جو ہے نا آپ کی نیندیں خراب کرے گا یہ۔ ابھی اور بھی آگے جلسے ہوں گے۔ اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس صرف ایک چورن ہے جو بیچ رہے ہیں، وہ ہے مہنگائی والا۔ آپ بیٹھیں، سر جوڑ کر بیٹھیں، اپنی کابینہ کو بٹھائیں اور اندازہ لگائیں کہ نواز شریف کے دور میں کیا مہنگائی تھی، ابھی کیا ہے۔ اس وقت جو مہنگائی تھی اس وقت تو آپ چیختے تھے کہ بہت مہنگائی ہے، بہت بجلی مہنگی ہے، بہت گیس مہنگا ہے۔ ابھی اس کے بعد آپ نے کتنا مہنگا کیا گیس، آپ نے کتنی مہنگائی کی ہے۔ وہ رات بلاول آلو کا ریٹ بتا رہا تھا، پیاز کا ریٹ بتا رہا تھا، وہ شہر والوں کا جو ہے نا وہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ دیہات میں جو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے نا، اس کو کسی دیہات ہی کے اس کے پارٹی کے لوگوں نے بتایا ہوگا کہ یہ چیزیں آپ بتاؤ، آپ کا یہ چورن بہت اچھا بکے گا۔ جیسے بسوں میں چڑھ کے آ جاتے نا جی، یہ چورن لے لو، اتنی روٹی کھاؤ گے، یہ کرو گے، آپ کے پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے۔ ابھی تو آپ ہم سب لوگوں کے پیٹ کے کیڑے مار رہے ہو، بھوک کی وجہ سے وہ کیڑے بھی مر گئے ہیں۔ عجیب بات ہے یار، بل جلاتے تھے اس وقت آپ، بجلی کے بل مہنگے ہیں، بل جلا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ وہ دیکھیں آپ کہیں وہ پرچی گم تو نہیں ہو گئی جو لے کر کنٹینر پر کھڑے ہوتے تقریر کرتے تھے۔ یہاں تو ماشاءاللہ
سب کے چھکے لگے ہوئے، چینی والوں کے اپنے چھکے لگے ہوئے ہیں اور آٹے والوں کے اپنے چھکے لگے ہوئے ہیں۔ ابھی زراعت کا ٹائم آ رہا ہے گندم بیجنے کا، ابھی سے کچھ کر لیں، ابھی سے شعبہ زراعت کے لیے کچھ کر لیں، ورنہ آپ چیخو گے، چلاؤ گے، آئندہ آنے والا وقت بھی برا آئے گا۔ میری تو آپ تک تو بات پہنچے گی نہیں، کیونکہ حضرت مولانا فواد صاحب چودھری رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ دوسرے تیسرے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر حماد اظہر بھی بیٹھا ہوا ہے، جواں بخت صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو بہت اچھی پٹیاں پڑھا رہے ہیں جی، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ سنا ہے وہ کوئی مستی خیل صاحب ہیں، رات آپ کو جو ہے نا انہوں نے بھی دن کے تارے دکھائے ہیں، رات کو دکھائے ہیں، رات کو دن کے تارے دکھائے ہیں، مہنگائی کی انہوں نے بھی بات کی ہے۔ تو جب تک آپ خود نہیں کرو گے یہ وزیر مکرم پلس بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا۔ وہ جو ایک کیا نام ہے آلو ہے پاکستان کا جو ہے نا قومی سالن سمجھ لو، دال ہی ہوتی تھی، ابھی تو آلو بھی مہنگا ہو گیا، کوئی پتہ نہیں قومی سالن ہے کون سا۔ تو خدا کے لیے آلو 20 روپے کلو والا 100 روپے کے اوپر چلا گیا۔ رات بلاول تفصیل سے بتا رہا تھا کہ پیاز 80 روپے کلو، آلو 100 روپے کلو، فلاں چیز اتنے روپے کلو۔ ان کو ابھی جو ہے نا اور چیزیں ہیں نہیں، ان کو بس یہی ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ چیزیں مہنگی ہیں، خان صاحب نے کی ہے، ابھی ان کو تباہی یہی کرائے گی۔ تو خان صاحب خدا کے لیے ایکشن لینا تو ایکشن لو، ورنہ ایسا ایکشن مت لینا کہ یہ چیزیں پھر آسمان پر چلی جائیں۔ کیونکہ مثال ہے نا، پیٹرول پر آپ نے ایکشن لیا، آٹے پر آپ نے ایکشن لیا، چینی پر آپ نے ایکشن لیا، دوائیوں پر آپ نے ایکشن لیا، اب مہنگائی پر لیں گے۔ خدا کے لیے یار کوئی ایسا ایکشن نہ لینا کہ عذاب بن جائے۔ تو مہربانی کیجئے کچھ کیجئے اگر کر سکتے ہیں تو، نہیں وہ مولانا لقمان علی پوری صاحب کہتے تھے کہ یار تو چھوڑ دے، تیرے سوا جو ہے نا یہ ملک چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ خدا نے جگتے نہیں بنایا، میرے نبی دی مثال کوئی، خدا نے جگتے نہیں بنایا، میرے نبی دی